محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو کچھ کمی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر ہو کچھ کمی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے، سر کٹے گھر زر لٹے سب کچھ مٹے، سر کٹے گھر زر لٹے سب کچھ مٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے، دامن مدنی نہ ہاتھوں سے چھٹے، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جن کے نام مبارک کو خود بلند فرمایا وہ کون ہیں؟ جن کے نام کو کلمہ، اذان، اقامت، اطاعت اور محبت میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا وہ کون ہے؟ جس کو دنیا و آخرت کا تاجدار و سردار بنایا وہ کون ہے؟ ہاں، اپنے دل سے پوچھیں، جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے پوچھیں، سورج چاند ستاروں سے پوچھیں، ایک ہی جواب ملے گا۔ کیا؟ ایک ہی جواب ملے گا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا جواب آئے گا؟ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، عمل کی جان ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو تو عمل قبول نہیں۔ کافر ہے، اس کے اندر ایمان نہیں، وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے، جتنے نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، خیرات کرے، جتنے بھی نیک اعمال کرے، اس کا عمل مقبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ عمل کی جان ایمان ہے، تو جس کے اندر جب تک ایمان نہیں آئے گی تو اس کا عمل ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، عمل کی جان ایمان ہے، پھر ایمان کی جان محبت ہے۔ اگر محبت جس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، محبت جس کے دل میں نہیں تو اس کا ایمان ناقص ہے، کامل نہیں۔ محبت کس کی محبت؟ پیسوں کی محبت نہیں، دنیا کی محبت نہیں، گاڑیوں کی محبت نہیں، عورتوں کی محبت نہیں۔ کس کی محبت؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جس کے اندر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہوگی تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ جس کے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ میری محبت نہیں ہوگی تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی جان محبت رسول ہے، ایمان کی جان عشق خدا ہے۔ جب تک آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آئے گی، یا کسی کامل ولی کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت پیدا نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان ہرگز کامل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیر سے محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رسول سے بھی محبت عطا فرمائے، کیونکہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں، اور ایمان جب تک کامل نہیں تو ہمارا عمل بھی بیکار ہے، عمل بھی ہمارے کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، آپ بتائیں کہ آپ کے اندر میری محبت کتنی ہے، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں پوری دنیا سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، اپنی جان کے علاوہ میں پوری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے کیا جواب فرمایا؟ جواب دیا کہ اے عمر، خدا کی قسم، جب تک آپ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے تو تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ الآن ہے، اب یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔
اس وقت تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اتنا مسائل کا پتہ نہیں تھا، تو جب پتہ چلا کہ اپنی جان سے جب تک آدمی زیادہ محبت حضور سے نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، تو جب اس مسئلے کا پتہ چلا تو فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ اب میری حالت یہ ہے، اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ وہ صحابہ جو جب بھی بات کرتے تھے وہ دل سے بات کرتے تھے، ایسا نہیں صرف زبان سے کہتا ہو دل میں محبت نہ ہو، نہیں۔ آج کل زبان کا دعویٰ آ گیا ہے، زبان سے تو بولتے ہیں لیکن دل میں محبت نہیں ہوتی، یہ محبت قبول نہیں۔ جب تک دل سے محبت نہیں کرتا محبت قبول نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا مدار دل پر ہے، اعمال کا مدار اندر سے ہے، اعمال کا مدار دل سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ جب تک آپ کا دل ٹھیک نہیں ہوگا ظاہراً جتنا بھی عمل کرتے رہو وہ ریا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ اب میری یہ حالت ہے، میری دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں پوری دنیا سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایسی محبت پیدا کریں، محبت آپ کو جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ محبت ایک ایسی آگ ہے جو آپ کو فوراً اڑا کر منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ آپ نوافل پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، تو آپ بڑے وقت کے بعد جو آپ کا مقصد ہے اللہ سے ملنا، تو یہ بہت بڑی وقت کے بعد، بہت مشکلات کے بعد، تکالیف کے بعد آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ لیکن جب آپ کے اندر خدا کا عشق پیدا ہوا، اللہ کے رسول کا عشق پیدا ہوا، اللہ والوں کا عشق آپ کے اندر آ گیا، تو آپ ایک ہی جھٹکے میں عرش پر پہنچ جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کاراں سمجھا تھا میں، اس زمین و آسماں کو بے کاراں سمجھا تھا میں۔ فرماتے ہیں کہ میرے اندر جب عشق آ گئی تو عشق کی ایک جست نے، ایک چھلانگ نے مجھے آسمانوں سے پار کروا دیا، میرے قصہ کو ہی تمام کر دیا۔ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس زمین و آسمان کو بے انتہا سمجھا تھا، لامحدود سمجھا تھا، میں سمجھتا تھا ان کا کوئی کنارہ ہی نہیں، لیکن جب میرے اندر عشق آ گئی قصہ میرا تمام کر دیا، مجھے عرش تک پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں کہ اے اسیر مکاں تو لامکاں سے دور نہیں، اے اسیر مکاں تو لامکاں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکداں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکداں سے دور نہیں۔ فرماتے ہیں کہ تو دنیا کا قیدی ہے، تو اس مکان کا، اس دنیا کا قیدی ہے، تو لامکاں تجھ سے دور نہیں، عرش تجھ سے دور نہیں، لامکاں دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاکداں سے دور نہیں۔ فرماتے ہیں عالم بالا جو ہے اس عالم شہادت سے دور نہیں، اس دنیا سے فلک الافلاق عرش عظیم دور نہیں۔ اپنے اندر عشق پیدا کرو تو یہ عشق آپ کو ایسی اڑان دے گی، ایسی پرواز دے گی کہ آپ ایک جھٹکے میں عرش عظیم پر پہنچ جائیں گے۔ تو اپنے اندر عشق پیدا کریں گے، اپنے اندر محبت پیدا کریں گے، اللہ والوں کی محبت پیدا کریں گے۔ شاعر فرماتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو مغز ہے، قرآن کا اصل ہے، ایمان کا روح ہے، اور یہ دین کا جو اصل ہے، جان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے۔ جب حضور کی محبت آ گئی، اللہ والوں کی محبت اللہ کی خاطر آ گئی، اللہ کی رضا کی خاطر آ گئی، تو ایمان آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، نماز آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، حج کرنا آسان ہو جائے گا، خیرات کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ دین کا جو اصل ہے، دین کا مغز ہے، دین کی جڑ جو ہے وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے۔ جب آپ کے اندر حضور کی محبت آ گئی تو دین کی جڑ آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب جڑ آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو پھل بھی آپ کے ہاتھ میں، پتے بھی آپ کے ہاتھ میں، ٹہنیاں بھی آپ کے ہاتھ میں۔ اگر جڑ آپ سے نکل گیا تو نہ پتا ملے گا، نہ ٹہنی ملے گا، نہ آپ کو میوے ملیں گے۔ تو جڑ کو آپ پکڑیں گے۔ جب آپ کو جڑ مل گیا پورا درخت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب محبت آپ کے دل میں آ گئی تو پورا دین آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن بھی آپ کے ہاتھ میں، دین بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کے دل سے محبت نکل گئی تو ہر چیز نکل گئی۔ کتابوں میں ہے کہ ایک چیونٹی تھی، چیونٹی کو عشق لگ گیا مدینے کا، مدینے سے اس کو محبت ہو گئی، ہر وقت یہی سوچ میں تھا کہ میں کیسے مدینہ جاؤں، کیسے مدینہ جاؤں۔ اب چیونٹی مدینہ کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن اس کے اندر تڑپ تھی، اس کے اندر عشق تھا، مدینے کی محبت تھی۔ تو اچانک دیکھا کہ ایک کبوتر مدینے کا، عشق نے اسے سبق دیا، فوراً جا کر اس کے پنجے میں، اس کے پاؤں میں پکڑ لیا۔
کبوتر اڑا، فوراً جا کر مدینے میں پہنچ گیا۔ تو اس کو جو پہنچانے والی چیز وہ عشق تھی، اس کے اندر جو تڑپ تھا کہ میں مدینہ کو دیکھوں، تو اس عشق نے اسے مدینہ فوراً پہنچا دیا۔ تو عشق اپنے اندر پیدا کریں۔ مور مسکین ہوس داشت کے کعبہ رسد، مور مسکین ہوس داشت کے کعبہ رسد، دست در پائے کبوتر زد ناگاہ رسید، دست در پائے کبوتر زد ناگاہ رسید۔ تو یہ عشق ایسی چیز ہے جو آپ کو فوراً منزل مقصود تک پہنچا دے رہی ہے۔ منزل مقصود تک آپ جلدی پہنچنا چاہتے ہیں، فوراً پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اندر عشق پیدا کریں، عشق کا جذبہ پیدا کریں۔ شیطان مردود کیوں ہوا؟ شیطان راندے بارگاہ الہی کیوں ہوا؟ کیوں ملعون بن گیا؟ قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس میں 2 عین تھے، ایک عین نہیں تھا۔ 2 عین اس کے اندر تھے لیکن تیسرا عین نہیں تھا۔ عین سے عالم تھا، عین سے عامل تھا، عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، یعنی عمل بھی کرتا تھا، لیکن عین سے عشق نہیں تھا، اس کے اندر محبت نہیں تھی، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اگر اس کے اندر عشق ہوتا تو وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ عشق نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اگر اس کے اندر عشق ہوتا تو فوراً سجدہ ریز ہو جاتا، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا۔ تو اس کے اندر عشق نہیں تھا، تو عشق نہ ہونے کی وجہ سے، محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قیامت تک ملعون و مردود ٹھہرا۔ جب محبت آتی ہے تو فرمانبرداری بھی آتی ہے، جب محبت آتی ہے تو اطاعت آ جاتی ہے، جب محبت آتی ہے تو خدمت آ جاتی ہے۔ تو محبت تمام دین کی جڑ ہے۔ محبت آ گئی تو پورا درخت آپ کے ساتھ ہے، محبت آ گئی تو پورا دین آپ کو مل گیا، دین کا ہر عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں 12 نیزے کے نشان آپ پر لگے ہوئے تھے، 12 نیزے۔ وہ حالت نزع میں تھا، موت کی حالت میں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر سعد بن ربیع کو دیکھو کس حالت میں ہے، کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ شخص اس کو ڈھونڈتا رہا، آواز دینے لگا، اے سعد بن ربیع، کچھ آواز نہیں دے سکا۔ لیکن اس شخص نے جب کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں، تو وہ بالکل حالت نزع میں تھا، موت کی حالت میں تھا، مرنے والا تھا، لیکن جب حضور کا نام سنا تو فوراً ہلکی آواز میں زور سے پکارا کہ میں یہاں ہوں۔ جب وہ شخص گیا تو وہ کچھ لاشوں کے اندر پڑا ہوا تھا، آخری سانسیں گن رہا تھا۔ تو جب اس کے پاس پہنچا تو سعد بن ربیع کیا فرماتے ہیں، اے صحابی، اے میرے دوست، مجھے بتائیں کہ حضور کس حالت میں ہے، حضور تو خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا ہاں حضور ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت سعد بن ربیع نے کیا فرمایا کہ اے صحابیو، اے میرے دوستو، اے میرے یارو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ کافروں نے حضور کو شہید کر دیا، تم میں سے ایک آدمی بھی اگر زندہ بچ گیا تو پھر قیامت کے دن آپ کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کریں گے؟ جب حضور کو کافروں نے شہید کیا اور تم میں سے ایک صحابہ بھی زندہ رہا تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کس طرح کریں گے؟ یعنی حضور کی حفاظت کریں، اپنی جان جائے تو جائے لیکن حضور پر ایک آنچ بھی نہ آئے، حضور پر ایک ضرب بھی نہ لگے، حضور کو کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی جان کی نہیں پڑی ہے، خود نیزوں سے چکنا چور ہیں، زخم سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنی پرواہ نہیں کرتے۔ جنگ احد میں بہت صحابی شہید ہوئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو پرسان حال کے لیے عورتیں مدینے سے باہر نکل گئیں، پوچھنے لگی۔ ایک انصاری عورت تھی، وہ قافلہ جب قریب آ گیا تو قافلے والوں سے پوچھنے لگا کہ اے لوگو، اے صحابیوں، مجھے بتاؤ حضور خیریت سے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، آواز دی کہ اے عورت، تیرا خاوند مر گیا ہے، تیرا خاوند مر گیا ہے۔ اس نے عورت نے سنا جب بات تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ کسی نے آواز دی آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، پھر یہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ کسی نے جواب دیا آپ کا بیٹا مر گیا، کسی نے جواب دیا آپ کا بھائی مر گیا، لیکن اس کے زبان پر ایک بات ہے کہ حضور کیسے ہیں، حضور کی مجھے بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں، آ رہے ہیں، پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں، میں خود حضور کو جب تک دیکھتا نہیں ہوں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہے، آ رہے ہیں حضور، آپ جائیں۔ تو جب وہ عورت گئی حضور کے پاس، حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، پھر حضور کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا بھائی فوت ہو گیا، خامند فوت ہو گیا، بیٹا، بھتیجا سب فوت ہو گئے، لیکن جب میں آپ کو دیکھا تو سب کا غم مجھ سے بھول گیا۔ آپ زندہ ہیں، آپ صحیح و سالم ہیں، سب
پوری دنیا مل گئی، مجھے اپنے شوہر کا، بھائی کا، بیٹوں کا کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ جائیں تو جائیں، پوری دنیا جائے تو جائے، آپ صحیح و سالم ہیں تو مجھے پوری دنیا مل گئی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اندر ایسی محبت پیدا کریں گے۔ ایک عورت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا ہے، حضور کے روضہ کی زیارت کرنی ہے۔ حضرت عائشہ نے جب دروازہ کھولا، وہ عورت جب حضور کی قبر مبارک کو دیکھا تو اتنا رونے لگے، روتے روتے وہ اس کی جان ہی چلی گئی۔ حضور کی محبت میں اس قبر کی زیارت کی تاب نہ لے سکا، حضور کی قبر کی تاب نہ لا سکی، فوت ہو گئی۔ ایسی محبت پیدا کریں گے، آپ سوچیں کہ اس کے دل میں کتنا حضور کی محبت ہوگی۔ حضور کی زیارت نہیں، حضور کے قبر مبارک کی زیارت کی تو اتنا رونے لگی، روتے روتے اس کی جان ہی چلی گئی۔ ایسی محبت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ محبت کیا ہے؟ اگر محبت کو جاننا چاہتے ہو تو حضرت علی حجویری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب، اس میں آپ نے پورا باب محبت کے بارے میں باندھا ہے، پورا باب لکھا ہے۔ اس میں ایک قصہ نقل فرماتے ہیں کہ شیخ شبلی علیہ الرحمہ، جو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے شیخ ہیں، پیر ہیں، ایک دفعہ ان پر جنون کا غلبہ ہوا، کچھ لوگ ملنے آئے، شیخ شبلی نے پوچھا کہ کون ہو؟ جواب ملا کہ احباء لک، اے شیخ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو فوراً حضرت شیخ شبلی نے پتھر اٹھا کر ان کو مارنے لگا۔ جب دوسری طرف سے پتھر جو آگئے، یہ محبت کرنے والے سب بھاگ گئے۔ شیخ شبلی نے کیا فرمایا کہ لو کنتم احبائی لما فررت من بلائی فاصبروا علی بلائی، اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے تو میرے مار پر، میرے پتھر پھینکنے پر تم ہرگز نہ بھاگتے۔ فاصبروا علی بلائی، میرے مصیبت دینے پر، بلا دینے پر، تکلیف دینے پر، پتھر مارنے پر آپ نہ بھاگو، صبر کرو۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبوب کی طرف سے کچھ مار ملا تو بھاگ گئے۔ محب کا کام کیا کرنا ہے؟ اس کا تو کام محبوب کو راضی کرنا ہے۔ محبوب کی طرف سے پیار ملے یا مار ملے، کڑوا ملے یا سچ ملے، آرام ملے یا سختی ملے، تکلیف ملے یا آرام ملے، محب کا کام ہے محبوب کو راضی کرنا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی ملے، سختی ملے یا پیار ملے، وہ محب کے لیے گلے کا ہار ہے۔ محبوب کی مار عاشق کے لیے گلے کا ہار ہے۔ ضرب الحبیب زبیب، محبوب کی مار کشمش ہے، محبوب کی مار مٹھائی ہے، وہ اس میں تو عاشق خوش ہوتا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمٰن نے کیا خوب فرمایا، عاشقاں جام فرح گہ کشند، عاشقاں جام فرح گہ کشند، کہ بدست خیش خوباں شاں کشند، کہ بدست خیش خوباں شاں کشند۔ فرماتے ہیں کہ عاشق اس وقت خوش ہوتا ہے، اس وقت فرحت کا جام پیتا ہے، اس وقت مسرور ہوتا ہے کہ معشوق اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرے، معشوق اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرے، عاشق اس وقت خوش ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مسرور ہو جاتا ہے، فرحت کا جام پیتا ہے۔ تو آپ کو پتھر لگے تو آپ بھاگ گئے، ایسی محبت یہ صرف دعویٰ ہے، محبت اس کو نہیں کہتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یاری آنست کے زہر از قبلش نوش کنی، یاری آنست کہ زہر از قبلش نوش کنی، نچو رنج رسدد یار فراموش کنی، نچو رنج رسدد یار فراموش کنی۔ فرماتے ہیں کہ یاری یہ ہے کہ دوستی سے پہلے، یاری سے پہلے، عشق سے پہلے زہر کا پیالہ پینا ہے۔ ایسا نہیں کہ محبوب کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی بھاگ گیا۔ ہمارے شیخ اپنے شیخ مکرم سے کئی دفعہ سنا، فرماتے ہیں کہ پیر میٹھا علیہ رحمہ یہ فرماتے تھے، تھوڑی سی تکلیف مریدوں کو پہنچا ریلی کو لیتے اللہ توار، فقیر موکل تک انہوں موکل تو لو، تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی درگاہ ہی چھوڑ دیا، ٹپن اٹھا کر چلا گیا، اپنا مال اٹھا کر چلا گیا سامان۔ یہ محبت اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، منہ کا پر نہیں ہے، دل سے بات کرو۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب بھی زبان سے کچھ بولتے ہیں تو دل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، دل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دو رنگی نہیں ہوتے، اللہ والے دو رنگی نہیں ہوتے، ان کا ظاہر باطن دونوں ایک ہوتا ہے۔ ظاہر باطن جس کا ایک ہی ہو، جس طرح اس کا باطن ہو اسی طرح ظاہر ہو، جس طرح اس کا ظاہر ہو اسی طرح باطن ہو، تو وہ اللہ والا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، اللہ والوں کی خصلت ہے۔ تو عشق کا صرف دعویٰ نہیں کرے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ گلستان میں فرماتے ہیں، اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کہاں سوختہ رہا جان شد آواز نہ یامد، کہ اے مرغ سحر
عشق سیکھنا ہے تو پروانے سی سیکھو، یہ مدعیان در طلبش بے خبرانند، یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں یہ عشق سے بے خبر ہے، کانا کے خبر شد خبرش باز نیامد، جن کو عشق کا خبر چلا، جن کو عشق کا پتہ چلا پھر ان کی خبر نہیں آئی۔ عاشقاں کشتگان معشوقند، عاشق تو ہے معشوق کا قتل کیا ہوتا ہے، مقتول ہوتا ہے، وہ کشتہ ہوتا ہے، پھر معشوق جو قتل ہے اس سے آواز آتی ہے، جو قتل ہے جو مردہ ہے اس سے بھلا آواز آتی ہے، وہ بات تو نہیں کر سکتا۔ آپ سارا دن محبت کے دعویٰ کرتے ہو، میں یوں میں محبت کرنے والا، میں عاشق، میں یہ کیا، تو عاشق تو مقتول ہوتا ہے اور مقتول مردہ ہے تو بات نہیں کر سکتا، تو پھر آپ سارا دن دعویٰ کرتے رہتے ہیں میں عاشق۔ ایسا عاشق نہیں ہوتے۔ عشق سیکھنا ہے تو پروانے سی سیکھے، پروانہ مر جاتا ہے لیکن روشنی کو چھوڑتا نہیں، لائٹ سے دور نہیں ہوتا، وہ گر جاتا ہے جل جاتا ہے لیکن پھر بھی لائٹ کے اوپر گرتا ہے، مرتا ہے، مر جاتا ہے لیکن اس کے زبان سے کچھ آواز نہیں نکلتی، کانس دخترا جاں شد آواز نیامد، یہ پروانہ مر جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے آہ تک نہیں نکلتی، وہ مر جاتا ہے زبان سے اف تک نہیں کرتا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی آپ قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، کیا قیامت کے لیے آپ نے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیا قیامت کے لیے تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ظاہر زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھا، زیادہ نوافل تو نہیں پڑھا، زیادہ روزے نہیں ہیں میرے، زیادہ ذکر و اذکار اعمال تو نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی جس شخص کی جس سے محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی اللہ رسول سے محبت ہے تو قیامت کے دن آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اٹھیں گے، تو جس کے ساتھ بھی آپ کی محبت ہوگی المرء مع من احب، آپ کی جس سے محبت ہوگی آپ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھیں گے، تو آپ کی مرضی آپ دنیا داروں سے محبت کریں یا اللہ والوں سے محبت کریں۔ اگر آپ کی محبت دنیا دار سے ہوگی قیامت کے دن دنیا دار سے اٹھیں گے۔ بے نمازی فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ بے نماز تھے، یہ بھی بے نماز ہیں، تو یوسف ایک حساب سے ان سے محبت ہو گئی۔ بے نمازی قارون حامان، قارون جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے، تو آپ کی مرضی کہ آپ قارون کے ساتھ اٹھیں یا اللہ والوں کے ساتھ اٹھیں، دنیا داروں کے ساتھ اٹھیں، گناہ گاروں کے ساتھ اٹھیں یا اللہ والوں کے ساتھ اٹھیں۔ آپ اللہ والوں سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، دین کے دائیوں سے، دین سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں، تو انشاءاللہ آپ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سب سے زیادہ ہمیں اپنے پیر سے سچی محبت عطا فرمائے، دل کی محبت عطا فرمائے، ظاہری باتوں والا محبت نہیں، حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔